اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ رجب کی برکتیں، یہ ہمارا موضوع ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی دن ماہ رجب کا پہلا انشاءاللہ دن ہوگا، اور ماہ رجب حرام مہینوں میں جن کی حرمت حدیث میں وارد ہوئی ہے، فضیلتوں والے مہینوں کے حوالے سے بھی، اور ان میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس مہینے میں، یعنی کئی جہتوں سے یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ چنانچہ ضروری سمجھا گیا کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے ماہ رجب کی برکتیں، یعنی اس کی فضیلتیں، اس میں پیش آنے والے واقعات اور ہماری ذمہ داری اعمال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ چنانچہ جو طریقہ کار مرحلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس ضمن میں، سب سے پہلے مقدمہ جو اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے آپ کے اذہان کو آمادہ کرے گا، نمبر 2 اہم واقعات جو اس مہینے میں رونما ہوئے، نمبر 3 عمومی اعمال جو ہمیں اس مہینے میں کرنے ہیں قطع نظر اس کے کہ کون سی تاریخ یا دن ہے، 14 مرحلہ مخصوص اعمال کا جو کسی خاص دن یا رات تاریخ سے منسوب ہیں، اور آخر میں کلام آخر، ہماری گفتگو کا آخری اور پانچواں مرحلہ۔ آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی مقدمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ انسان اپنی صحت و صفائی کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہے، وہ چاہتا ہے ہمیشہ خوبصورت رہے، وہ چاہتا ہے ہمیشہ صحت مند رہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ بیماری سے دور رہے۔ گاہے بگاہے وہ اس سلسلے میں لوگوں سے صلح مشورہ کرتے رہتا ہے، اور اگر کوئی بیماری یا اس کی علامت وارد ہوتی ہے تو فوراً کسی ڈاکٹر سے یا کسی اچھے مشورہ دینے والے خیر خواہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کا جسم ایک مشین کی مانند ہے جس کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے، سالانہ، شش ماہی یا سہ ماہی یا ماہانہ انداز میں۔ اس طرح گاڑی کی سروس ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس گاڑی کے پرزے، اس گاڑی کی مشین، اس گاڑی کا انجن صحیح طور پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں، اس گاڑی میں تیل، پانی، پٹرول اور دیگر چیزیں صحیح مقدار میں موجود ہیں یا نہیں۔ چنانچہ خود انسان کو بھی اس بات کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن انسان جس چیز سے غافل ہے وہ یہ کہ انسان فقط جسم ہی نہیں، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے، نقائص پیدا ہوتے ہیں، علامات ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی روح
بھی کسی گناہ میں ملوث ہوتی ہے، اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بیماری کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح جسم مردہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اگر انسان جسم کی بیماریوں کی طرف توجہ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کی طرف بھی متوجہ ہو۔ چنانچہ اس روح کے لیے، اس نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سالانہ چیک اپ کا انتظام کر رکھا ہے، وہ ہے ماہ رمضان۔ لیکن ماہ رمضان سے پہلے شعبان اور ماہ شعبان سے پہلے ماہ رجب، یہ 3 مہینے یوں سمجھ لیجئے سروس کے مہینے ہیں، مینٹیننس کے مہینے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک ایسے طبیب کے حوالے کرنے کے مہینے ہیں کہ جس کے مشورے پہ عمل کر کے انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ہماری روح تر و تازہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے مہینوں کو کیوں رکھا اور ان کی فضیلتوں کو ماہ رمضان کی طرح اجاگر کیوں کیا؟ کیا ماہ رمضان فقط کافی نہیں تھا کہ اس کو پرفضیلت بنا دیا جاتا؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کام کو مرحلہ وار کیا جائے تو وہ کام بہت اچھے انداز سے ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، آپ نے اس مہینے کو یعنی ماہ رجب کو تسہیل الرمضان کا نام دیا ہے، یعنی رمضان کو آسان کرنے والا۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اینول ایگزام سے پہلے یا سالانہ امتحان سے پہلے موک ایگزام، ششماہی یا ہاف ایئرلی ایگزام یا منتھلی ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں تاکہ اس کو بتدریج گریجولی اس لیول پر لایا جائے کہ جہاں وہ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ٹینشن میں نہ آئے۔ ماہ رمضان کی شدت، ماہ رمضان کی زحمت، ماہ رمضان کی مشقت اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا جائے کہ جس میں آپ آہستہ آہستہ ماہ رمضان کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے قابل بنیں۔ چنانچہ ماہ رمضان سے پہلے ان 2 مہینوں کا انتخاب کیا گیا۔ کھیل کی اگر ہم مثال لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ سے پہلے اس کے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا کرتے ہیں، اور جو ان کوالیفائنگ راؤنڈ میں جیتتا ہے وہ ورلڈ کپ میں شامل ہوتا ہے۔ پھر ورلڈ کپ سے پہلے بھی کچھ فرینڈلی میچز ہوا کرتے ہیں، وارم اپ میچز ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ ایک ٹورنامنٹ کا آغاز ہوتا ہے، پھر فائنل میچ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنی سالانہ سروس ریپیئر یا مینٹیننس سے پہلے وارم اپ میچز کھیلے، کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے یا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دے، اور وہ ٹیسٹ، وہ امتحانات اسی طریقہ کار پر مبنی ہو جو اس کو فائنل یا آخری مرحلے میں دینے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان میں اگر روزے ہیں تو ماہ رمضان سے پہلے اس کو روزوں کی عادت ڈلوائی جائے۔ ماہ رمضان میں اگر شب بیداری ہے تو اس کو شب بیداری کی عادت ڈلوائی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب، ماہ شعبان میں بھی روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ شب بیداری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بھی 2، 3، 4 حسب ضرورت، حسب توقع اور حسب فضیلت شب بیداریاں موجود ہیں، اور خود شعبان میں، نیمہ شعبان میں شب بیداری موجود ہے۔ پھر تلاوت قرآن ماہ رجب میں بھی اس کا فائدہ ہے، درود ہے، اذکار ہیں، صدقہ و خیرات ہیں۔ چنانچہ جو کچھ کام آپ کو ماہ رمضان میں کرنا ہے اپنے تطہیر نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اس کے تمام مقدمات ماہ شعبان اور ماہ رجب میں موجود ہیں۔ چنانچہ اس ماہ رجب کو، ماہ شعبان کو بوجھ یا مشقت نہ سمجھیے، بلکہ یہ اصل بوجھ اور مشقت کو کم کرنے کے لیے، یعنی اس کو
اپنانے کے بعد، اس کا حق ادا کرنے کے بعد آپ ماہ رمضان کا صحیح لطف اٹھا سکیں گے۔ مثلا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نو پین نو گین، یہ محاورہ ہے، ضرب المثل ہے کہ جب تک تکلیف یا درد نہیں ہوگا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب تک آپ بھوکا رہنا، شب بیداری کرنا، اذکار ورد زبان رکھنا نہیں سیکھیں گے تو اس وقت تک آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے تکلیف کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، دنیاوی معاملات کے لیے، چند ہزار کی نوکری کے لیے گھر والوں سے دور رہتا ہے، روزانہ 8-10 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، باس کی ڈانٹ سنتا ہے، اپنے گاہکوں کے نخرے برداشت کرتا ہے، دھول مٹی، ٹریفک کا شور، یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ انسینٹو یا سیلری ملے تو وہ گھر والوں کو 8 گھنٹے کیا 8 مہینے 8 سال چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صبح شام 24 گھنٹے 7 days a week وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو انسینٹو زیادہ مل رہا ہے، زیادہ سیلری مل رہی ہے، زیادہ پیکج مل رہا ہے، زیادہ سہولیات مل رہی ہیں۔ تو ایسا انسان تکلیف اٹھانے سے گریز نہیں کرتا۔ پہلے وہ اپنی آرام کی قربانی دیتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی قربانی دیتا ہے، اپنی اولاد کی قربانی دیتا ہے، اور بسا اوقات تو اپنی دین و ایمان کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اور خدائے میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ ہماری طرف نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں یا اینٹی اسلامک بیہیویئر رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان دنیا کی لالچ میں ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم اسلام کے خلاف نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، فقط دنیاوی مال کے لیے۔ اگر آپ سے کہا جائے اس وقت یورپ کی مشہور ترین کمپنیاں جو گارمنٹس بناتی ہیں، مثلا مارک اینڈ اسپینسر، DKNY، یونیکلو یا مینگو، یہ کمپنیز آج کل کیا لیٹسٹ فیشن انٹروڈیوس کروا رہی ہیں؟ تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ کمپنیز آج کل لیڈیز کے لیے حجاب تیار کر رہی ہیں۔ باقاعدہ پیرس میں چند دنوں پہلے خواتین کی کیٹ واک ہوئی، فیشن شو ہوا کہ جس میں خواتین کو پردہ کر کے، یعنی کوٹ، اسکارف، عبایا، چادر پہن کے پلیٹ فارم پہ چلایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس اس ڈیزائن کے پردے، عبایا، اسکارف اور حجاب موجود ہے۔ اور اس پر بہت زیادہ واویلا مچا۔ فرانس میں جہاں پر پردے پر پابندی ہے، گورنمنٹ اداروں، اسکولوں میں آپ پردہ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ اداروں، اسکولوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پبلک پلیس پہ آپ نقاب نہیں ڈال سکتے، تو اس ممالک میں یہ فیشن شو کروایا گیا، باقاعدہ اور زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے اینٹی اسلامک ایلیمنٹس کی طرف سے، حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، کہ آپ نے مسلمان خواتین کے لیے یہ حجاب والا فیشن کیوں انٹروڈیوس کروایا؟ تو کمپنیز نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں، خواتین میں حجاب کا رجحان پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ سن کر اور یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم نے سروے کیا تو زیادہ تر خواتین نے ہم کو یہی جواب دیا کہ ہم نے بڑی خوشی سے یہ حجاب پہنا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہے تھے کہ یہ حجاب وہ زور زبردستی پہنتی ہیں،
اپنے گھر کے مردوں اور معاشرے کے پریشر کی وجہ سے. چنانچہ اگر ہم ان کو گارمنٹس جو ان کی فگر نمایاں کرتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں گے تو اپنا حجاب چھوڑ دیں گے. لیکن ہمیں بڑی سخت ناکامی ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حجاب والی خواتین کے لیے حجاب کے فیشنز انٹروڈیوس کروائے جائیں، اور ہمارے پاس اس قسم کے کئی کپڑے ان کے ڈیزائنز موجود ہیں اور لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے حجاب نے، مسلمان خواتین کے پردے نے ملٹی نیشنل مغربی کمپنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے نہ صرف آپ کے حجاب کو قبول کر لیا بلکہ اب وہ آپ کے لیے مختلف حجاب کے فیشن ڈیزائن کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سوئم سوٹ کہ جو پورے کے پورا حجاب میں ہوگا وہ تک انہوں نے انٹروڈیوس کروا ڈالا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے برکنی. برقع اور بکنی کو ملا کر برکنی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اینٹی اسلامک رویہ رکھنے والے اسلام مخالف دشمنان اپنی دشمنی کو چھوڑ کر اسلام کی حمایت میں اپنی چال ڈھال تک چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، تو مسلمان اپنے ہی طور طریقوں پر کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ان کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی مل جائے گی، کیوں نہیں عمل کرتے؟ اور یہ مشقت کیسی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری اور دنیا کی مثال ایک سوار کی سی ہے جسے گرم دن میں ایک درخت مل جائے اور وہ اس کے نیچے قیلولہ کرے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے. یہ ہے ہماری مثال اس دنیا میں. تو دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا اپنے زمانے کے پیغمبر کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میری عمر 2000 سال ہے، آپ دعا کریں اللہ میری عمر میں برکت دے. تو اس نبی نے کہا کہ تم کو معلوم ہے آخری نبی کی امت میں لوگ فقط 50-60 سال جیا کریں گے. جب بڑھیا نے یہ سنا تو بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر میں اس نبی کی امت میں پیدا ہوئی ہوتی تو پوری زندگی ایک درخت کے نیچے سجدے میں گزار دیتی اور اپنا کوئی گھر نہ بناتی. یہ ہے وہ دنیا، وہ امت، وہ زمانہ جس کے لیے بڑھیا نے کہا تھا میں گھر تک نہ بناتی، پوری عمر سجدے میں گزار دیتی. اور اسی امت کا ایک شخص 400 گز کے پلاٹ کے لیے پوری زندگی کھپا دیتا ہے، ایک گھر خریدنے کے لیے کئی سال اپنے گنوا دیتا ہے، گھر والوں سے دور دیار غیر میں اپنی نمازوں، اپنے واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کو کرنے سے دریغ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس بڑھیا سے سبق سیکھیے کہ جس نے کہا تھا کہ میں فقط سجدے میں وہ زندگی گزار دیتی اگر مجھے وہ 50-60 سال کی زندگی ملتی. اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی ماہ رجب کی فضیلت. لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیں کراچی کے بازاروں میں خواتین کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے، رجب کے مہینے میں اتفاق سے سیل لگتی ہے. تو اگر آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے تو رجب بہترین مہینہ ہے. ماہ رمضان کے روزوں میں دقت و مشقت میں آپ جائیں اور عید کی شاپنگ کریں اور پرائز بھی آپ کو زیادہ ملے. تو دکانداروں سے جا کے پوچھیں، چاہے حیدری مارکیٹ ہو، چاہے بولٹن مارکیٹ، چاہے صدر، چاہے طارق روڈ، بابر مارکیٹ، لیاقت مارکیٹ، فورم، جہاں بھی چلے جائیں، ڈولمین،
آپ کو جو ہے یہ دکاندار بتلائیں گے کہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ اسپیشلی ہم سیل لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ شعبان میں ہمارا اسٹاک آتا ہے عید کا، اور ماہ رمضان میں بھی اس کی باقاعدہ فروخت ہوتی ہے. تو پرانا اسٹاک یعنی پچھلے سال کا اسٹاک رجب میں بکتا ہے. اور کئی خواتینیں آپ کو رجب میں ملیں گی اسپیشلی بازاروں میں، کہ وہ بہتر ہے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کی جو مشقت ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے آپ رجب میں ہی شاپنگ کر لیں. لیکن اگر آپ کو بتلایا جائے کہ فلاں جگہ پر ایک جوڑا مل رہا ہے جو 1000 روپے کا ہے، اور کچھ عرصے پہلے وہی جوڑا فلاں جگہ پر جو ہے وہ 50,000 روپے کا تھا، تو یقیناً آپ اس کو لینے کے لیے دوڑیں. یا مثلاً مردوں کے حوالے سے ہم بات کریں، ان کو کہا جائے کہ ڈیفنس کلفٹن پہ ایک بنگلہ ہے 1000 گز پہ جو کہ 5 کروڑ کا ہے، بلکہ 5 نہیں اب تو 10 کروڑ کا ہو گیا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو سال بھر محنت کرنی ہے، 24 گھنٹے کوئی چھٹی نہیں، 7 days a week. تو ہر شخص کہے گا چلو زندگی میں 1 سال تو ہے میں محنت کر لیتا ہوں. پھر آپ کو جب کہا جائے کہ نہیں آپ کو فقط 1 مہینے محنت کرنی ہے، آپ اور زیادہ تیار ہو جائیں گے. پھر آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی مہینے میں پورے دن نہیں، فقط 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ نکالنے پڑے آپ کو. تو کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو وہ یہ کام انجام نہیں دے گا؟ جبکہ ہم کو اس ماہ رجب میں روزانہ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نکالنے کے عوض جو کچھ مل رہا ہے اس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا، اتفاق سے جو اعمال یا اذکار آپ کریں گے وہ اپنی ڈیلی روٹین کو توڑے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جس کا تذکر ابھی آگے آئے گا. یعنی اذکار چلتے پھرتے کر سکتے، نافلہ نمازیں آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا فقہی مسئلہ، نافلہ نمازوں کو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اذکار چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. تو جب اتنی آسانیاں موجود ہیں اور چند اذکار چند نمازوں سے آپ وہ چیزیں حاصل کر لیں گے کہ جو لوگ ہزار سال کی زندگی حاصل کرنے کے بعد بھی نہ کر پائے حاصل، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اور اگر اس کے باوجود آپ اس سے محروم رہ گئے تو قیامت کے دن آپ سے زیادہ افسوس کرنے والا کوئی نہیں. لوگوں نے 2.5 سال کی زندگی گزار دی اور وہ اس اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے امت محمدی کو دیا. اور یہ فقط اور فقط رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کا دیا ہوا صدقہ ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے طور پہ عطا کیا. چنانچہ اکثر ایک دعا مانگی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر، برکتیں نازل کر رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ان برکتوں کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور ان برکتوں کا سلسلہ ماہ رمضان میں بھی جاری رکھے. آئیے دیکھتے ہیں رجب کے مہینے کیا ہیں جس سے اس کی فضیلت بھی آشکار ہو جائے گی. رجب کے معنی ہے احترام کرنا، تعظیم کرنا، اور اس کی وضاحت امام کی ایک حدیث سے بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس مہینے روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. یعنی دیکھیں مخلوق کو چاہیے وہ خالق کا احترام کرے، اور یہاں خالق اپنے مخلوق کا احترام کر رہا ہے. ہم نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی کہ وَسَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے 5 روٹیاں جو دی تھی لوگوں نے، پنجتن نے، وہ 5 افراد نے جن میں بی بی فضہ بھی شامل ہوئی تھی، رسول نہیں تھے، تو ہمیں بتلایا گیا تھا کہ ان 5 کا اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تعظیم احترام کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ اس مہینے روزے رکھیں. امام ششم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر واجب کر لیا. رجب دراصل ایک روایت کے مطابق جنت کی ایک نہر کا نام ہے.
اور روایت میں آیا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. جو کوئی بھی اس ماہ روزے رکھے گا وہ اس نہر سے پانی پیے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ روایت رجب کا ایک اور نام اسب ہے، جس کے معنی ہے عربی میں انڈیلنا، یعنی بہت بڑی مقدار میں کسی چیز کو انڈیل دیا جائے. یعنی شربت آپ کسی کو دیں گلاس میں قطرہ قطرہ اور ایک پورا جگ اڈیل دیں. قطرہ قطرہ دینے کا مطلب ہے آپ کم دینا چاہتے ہیں، اڈیلنے کا مطلب ہے آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں امام کی حدیث کے مطابق اس مہینے انڈیلی جاتی ہیں، برسائی جاتی ہیں جیسے بارش برستی ہے. رجب کا ایک اور مطلب اسم ہے، نام اسم یعنی بہرا بن جانا، سمن بکمن عمیون قرآن میں الفاظ ہیں. یعنی بہرا کا مطلب غافل بن جانا، لوگوں کی نہ سننا، شور اور فضول گوئی سے دور رہنا، اور اپنے آپ کو خلوت میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینا اور یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینا جو اس مہینے میں اللہ نے تاکید کی. اچھا، یہ تمام گفتگو اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے اعمال ایک پرنٹ آؤٹ کی صورت میں آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو لکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نہ لکھ سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرنٹ آؤٹ ہے، آج تو نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو یہ مل جائے گا. رجب کی فضیلت، ایک حدیث جسے حدیث اختیار کہا جاتا ہے، جو علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 منتخب شدہ چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. مثلا اللہ نے 4 کلمات کو چن لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ ایک کلمہ، الحمدللہ دوسرا کلمہ، لا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ، اللہ اکبر چوتھا کلمہ. یہ تسبیحات اربع جو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ملائکہ میں 4 ملائکہ کو چن لیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل. پھر اللہ فرماتا ہے میں نے انبیاء میں 4 انبیاء کو چن لیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقین میں 4 لوگوں کو اللہ نے چن لیا، حبیب نجار جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا ہے، جناب یوسف، مولا علی اور مومن آل فرعون. خواتین میں اللہ نے 4 خواتین کو چن لیا ہے، بی بی سیدہ، بی بی خدیجہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ. شہروں میں 4 شہر جن کو منتخب کیا ہے اللہ نے، ان کے نام ہیں مدینہ، مکہ، کوفہ اور بیت المقدس. 4 مہینے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے وہ ہے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور ان 4 مہینوں میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کرنا بھی حرام ہے، ہاں دفاعی جنگ آپ کر سکتے ہیں. 4 ایام جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے وہ ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کا دن اور یوم عرفہ. تو یہاں سے ہمیں اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن 4 چیزوں کو منتخب کیا ہے اس میں یہ 4 مہینوں میں یہ ایک مہینہ بھی شامل ہے. علماء کرام کے حوالے سے شیخ صدوق نے باقاعدہ رجب، شعبان اور رمضان کے موضوع پہ ایک باقاعدہ کتاب تصنیف کی. پھر امام خمینی اور آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنی وصیت میں ان مہینوں یعنی رجب اور شعبان کے مہینوں میں عبادت کی تاکید کی. اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو اس مہینے میں اس کثرت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خوشی سے متعلق، سرور سے متعلق، ولادتوں سے متعلق واقعات کی ہے.
ان واقعات نے بھی اس مہینے کو بہت اہم بنا دیا. پہلی رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت. تیسری رجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت. دو یا 5 رجب پھر دوبارہ امام علی نقی کی ولادت. درود پڑھ دو محمد. درود پڑھنے سے گھبرائے مت. اذکار، درود، نمازیں اور مناجات اور روزے انشاءاللہ پہ در پہ آپ کو اس مہینے کرنے ہیں اور عبادتوں سے چندہ نہیں گھبرانا ہے. نو رجب حضرت علی اصغر کی ولادت. 12 رجب حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی حضرت رسول اللہ کے چچا کی شہادت. اللہم صلی علی 10 رجب امام تقی علیہ السلام کی ولادت. 13 رجب مولا کائنات امیر المومنین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 15 رجب بی بی زینب کی شہادت، رخصتی بی بی سیدہ اور تبدیلی قبلہ. یہ وہ مسجد کی جہاں پر رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی نماز ظہر کے وقت، اور آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ مکے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور اس میں سب سے پہلے جو پیروی آپ کی تھی وہ مولا علی نے کی تھی. پھر باقی لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تاخیر کی، کچھ لوگوں نے نہیں کی، اور بعد میں استفسار کیا کہ آپ نے رخ کیوں موڑا. لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو. 18 رجب وفات حضرت ابراہیم فرزند رسول ماریہ قبطیہ کے بدن سے. درود پڑھ دے محمد. بیس رجب بی بی سکینہ بنت حسین کی ولادت. 22 رجب نظر امام جعفر صادق علیہ السلام. 24 رجب جنگ خیبر کہ جب خیبر فتح ہوا، اور اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ جس سے محبت کرتا ہوگا. اور واقعی پھر اس شخص نے یہ ثابت کر دیا کہ فتح اسی کے لیے ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی مولا علی. اللہم صلی علی 25 رجب 7ویں امام جن کو 14 برس کی قید میں رکھا گیا اور جن کا جنازہ بغداد کے پل پر 3 دن تک پڑا رہا، آپ کی شہادت یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دن.
26 رجب حضرت ابو طالب کی شہادت، محسن اسلام کہ جن کے انتقال پر اور بی بی خدیجہ کے انتقال پر، دو شخصیات کے انتقال پر اس سال کو باقاعدہ عام الحزن کے طور پر یاد رکھا گیا ہے۔ درود پڑھ دے محمد علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 27 رجب کا دن وہ دن ہے کہ جس میں رات بھی اہم ہے اور دن بھی اہم ہے۔ رات کو شب معراج اور دن یوم بعثت یعنی اعلان رسالت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن رسول اللہ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا۔ رسول اللہ کو رسول بنایا نہیں گیا تھا بلکہ اعلان کیا تھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور اسی دن جو ہے پہلی وحی غار حرا میں سورہ اقرا بسم ربک الذی جو آپ پڑھتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پہلی وحی بھی 27 رجب کو نازل ہوئی۔ 28 رجب روانگی کربلا یعنی قافلہ امام حسین کا مدینے سے چلا۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ حرام ہے، جنگ کرنا حرام ہے، تو امام نے رجب میں پوری کوشش کی کہ جنگ و جدل، قتل و غارت نہ ہو۔ ولید بن عقبہ اسی رجب میں مقرر کیا گیا تھا مدینے کا گورنر، اور امام حسین کو اس نے رات میں بلایا تھا اور امام نے کہا تھا ہم دن میں بات کریں گے، اور پھر جب امام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہے تو انہوں نے مدینے سے حج کی نیت سے روانگی کا ارادہ کیا، یعنی وہ نہیں چاہ رہے تھے گویا کہ رجب میں قتل و غارت ہو۔ پھر جب وہ مکے گئے تو ذی الحج کا مہینہ تھا، اور وہاں پہ جب ان کو احساس ہو گیا کہ لوگ میرے مارنے کے، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوں، تو پھر دوبارہ اس جگہ کا بھی احترام کیا اور اس مہینے کا بھی احترام کیا، ذی الحج کا مہینہ۔ پھر جب محرم میں کربلا وارد ہوئے، وہاں پہ بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے کہیں اور جانے دو۔ پوری کوشش کی انہوں نے کہ جنگ جو ہے رجب میں بھی ٹل جائے، ذی الحج میں بھی ٹل جائے اور محرم میں بھی ٹل جائے، لیکن امام اور اہل بیت کے قاتلوں نے اپنی شقی و قلبی کا مظاہرہ کیا اور امام کے مقدس خون کو اپنے غلیظ ہاتھوں سے رنگین کیا۔ 29 رجب جنگ تبوک، آخری دن کہ جس دن یہ اہم واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماہ رجب کی فضیلتیں احادیث کے حوالے سے اپنی جگہ، اس میں واقعات اتنے ہیں، یعنی اگر آپ واقعات کو پڑھیں اور جس دن جو واقعہ رونما ہوا ہو، اگر کسی شخصیت کی ولادت ہے، اس کی شہادت ہے، یا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جنگ وغیرہ کا، اگر آپ اس کو پڑھیں اس سے آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور وہ تازگی آپ کی ماہ رمضان میں کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے کہ ماہ رمضان کے لیے آپ کو تیار کرنا، کہ اپنے نفس کو تیار کر لو تاکہ رمضان میں روزوں کو، شب داریوں کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ کہو کہ یہ تو میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے اور اس کا تو میں عادی ہو چکا ہوں۔ لیکن پھر وہی بات، اتنی تمام آسانیوں کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے آسانیاں چاہتے ہیں۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک باپ نے اپنے سست بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے ہر قسم کی آرام و آسائش اس کمرے میں مہیا کر دی ہے، تمہارے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس کا فلاں بٹن دباؤ گے تو تمہارے لیے کھانا آ جائے گا، فلاں بٹن دباؤ گے تو کپڑے آ جائیں گے، فلاں بٹن دباؤ گے تو چائے آ جائے گی، فلاں بٹن دباؤ گے تو کھیل کا سامان آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ناز و نام میں پلے ہوئے بیٹے نے، کہ ابو بٹن کون دبائے گا؟ تو بس یہی ہم مومنوں کو بھی یہی حال ہے کہ ان تمام آرام و آسائش
اور شارٹ کٹس کے بعد بھی اگر مومن یہ پوچھے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اذکار کون پڑھے گا، انشاءاللہ آپ گھبرائیے مت. یہ ذکر اذکار جن کو ہم عمومی اور خصوصی اعمال میں تقسیم کرتے ہیں بہت آسان ہے، اور کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ جو آسان اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا سکے. یہ اعمال واجب نہیں، تمام کے تمام اعمال کرنا بھی واجب نہیں، لیکن کم از کم جن میں آپ کی کوئی زحمت اور مشقت یا توانائی خرچ نہیں ہو رہی اس کو ضرور کر ڈالیں. لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنی گفتگو عمومی اعمال سے شروع کریں گے. ایک درود بڑھ دے محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا مرحلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تیسرا مرحلہ عمومی اعمال. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. عمومی اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جن کا تعلق کسی خاص دن یا خاص وقت یا تاریخ سے نہیں. کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ اور کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے روزے. ماہ رجب میں روزوں کی بڑی اہمیت ہے. کم از کم ایک روزہ اور زیادہ سے زیادہ پورے مہینے. فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ ایک روایت کے مطابق ایک روزہ، یعنی اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کی مسافت دور ہو جاتی ہے. اور اگر وہ 3 روزے رکھتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. کتنا آسان ہے جنت کو اپنے اوپر واجب کرنا. اور دیکھیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ یہ روزے اتوار کے دن اس کو باقاعدہ چارٹ آؤٹ کریں، روٹین سیٹ کریں، ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو. ٹینشن نہ لیں اس بات کی کہ میں کب رکھوں، مجھے اسکول جانا ہے، مجھے ٹیوشن پڑھانا ہے، مجھے گھر کے کام کرنے، مجھے جو ہے وہ جاب پہ جانا ہے. آپ یہ کریں کہ چھٹی والے دن یا ایسا دن جس میں کام کم ہو، اور کوشش کریں کہ اس میں تمام گھر والوں کو انوالو کریں تاکہ تھوڑی سی ہمت ہو جائے. یا گھر میں کسی 1 یا 2 فرد کو ہی تیار کر لیں، اپنا ہم خیال بنا لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی تقویت ہو. اچھا، اس کے لیے ٹیمپو ابھی سے بنانا شروع کر دیں. ابھی سے کہنا شروع کر دیں گھر میں کہ بھائی ماہ رجب آ رہا ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. 1 روزہ رکھنے سے اتنا فائدہ، 2 روزے 3 روزے رکھنے سے اتنا فائدہ. اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے فائدہ دے رہا ہے، اچھا ہونا بھی چاہیے. اس کو اپنا ڈسکشن کا ٹاپک بنائیں. چلتے پھرتے ایک آدھ فضیلت بیان کر دی آپ نے، یہ پورا درس یا مفاتی میں موجود تمام روایات یہ یاد کر لیں آپ، تاکہ اٹھتے بیٹھتے گھر میں ایک ماحول بن جائے. 1 ہفتہ ہے ابھی آپ کے پاس، اس 1 ہفتے میں آپ گھر میں ماحول بنا دیں کہ دیکھیے ماہ رمضان میں ایک بات آپ کو میں بتلاؤں، برا ماننے کی بات نہیں ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ مجبوراً جبراً روزے رکھ رہے ہوتے. وہ سب رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں. نہیں رکھیں گے تو امی ماریں گی، نہیں رکھیں گے تو گھر والے ناراض ہوں گے، دوست احباب مذاق اڑائیں گے، تو مجبوراً رکھ رہے ہوتے تو رکھنا ہی ہے. لیکن یہ جو رجب اور شعبان کے روزے یہ آپ کا آپشنل ہے، مرضی ہے رکھیں، نہ رکھیں نہ رکھ، کوئی مسئلہ نہیں. اور یاد رکھیں کہ واجب عبادت انسان مجبوراً کرتا ہے، مستحب عبادت انسان دل سے کرتا ہے. دل سے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نہ کرتا تو کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں تھی لیکن پھر بھی کیا. اس کا ماحول بنانا شروع کرے. دوپہر کا کھانا اسکپ کرنا شروع کرے، دوپہر کا کھانا تھوڑا سا لائٹ کرنا شروع کرے، رات کا کھانا ذرا جلدی کھانا شروع کرے. ایک ماحول کریٹ کرے کہ فجر میں ذرا تھوڑا سا پہلے اٹھنا شروع کر دیں، بچوں کو بتانا شروع کر دیں، اور دن منتخب کر لیں. جیسے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے کو اور اتوار کو، بچوں کو راضی کریں. بچے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بڑوں کو غیرت دلا دیتے ہیں. بچوں کو ضد ہوتی ہے، بچوں کو ایک شوق ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اتنا روزہ رکھوں گا اور میں جو ہوں میں رکھ سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو
کوئی مشکل نہیں ہے، بچوں سے بھی رکھوائیں، آپ بھی رکھیں، کم از کم بحیثیت طالبہ مدرسہ یا دیندار ہونے کے میں سمجھتا ہوں کم از کم 3 روزے تو آپ ضرور بالضرور رکھیں، واجب سمجھ لیں اپنے اوپر، ہے نہیں واجب لیکن سمجھ لیں، کیونکہ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی پھر شوق اور ہمت پکڑیں گے، اور جب وہ یہ کہیں گے بھئی یہ جو مدرسے والیاں ہیں، یہ جو محجبہ ہیں، پردے والیاں ہیں، وہ خود اس طرف راغب نہیں ہیں روزوں کی طرف یا اذکار کی طرف یا عبادات کی طرف، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ دوسری روایت، خدا نے اس مہینے روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، پھر امام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنے پر موت کی سختی اور عذاب قبر سے دوری ہو جاتی ہے، 2 روزے رکھنے پر پورے صراط سے آسانی سے گزر ہوتا ہے، اور جو شخص 3 روزے رکھے گا قیامت کی سختی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو مل جائے گا۔ کتنا آسان ہے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا اور جنت کا حصول۔ یہ ہے آپ کی آسان راہ۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ماہ رجب کے روزوں کی یہ اہمیت ہے تو ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور اجر کیا ہوگا۔ تیسری روایت، خصوصی طور پہ جمعرات جمعہ ہفتہ اگر کوئی 3 دن روزے رکھے تو اس کو 900 برس کی عبادت کا سبب۔ دیکھیں اگر آپ ویسے ہی عبادت کرنے بیٹھ جائیں مسلسل بغیر کسی بریک کے 60-70 سال 80 سال عبادت کر پائیں گے آپ، جو ہماری ایوریج ایج ہے، پاکستان میں تو ایوریج ایج 57 ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اس عبادت میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنے فقہی مسائل آپ کو معلوم نہیں تھے، کتنی چیزیں آپ کی چھٹ گئیں، خشوع خضوع تھا یا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو خود بخود خشوع خضوع آ جاتا ہے، جبکہ روزے کو تو روایتوں میں مخلص ترین پرخلوص ترین عبادت کہا گیا ہے، کیونکہ ہر عبادت نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا، فرض کر لے آپ کا جی چاہا، آپ نے چپکے سے کھا لیا، کسی کو کیا پتا، فریج سے نکال کے کھا لیا، بلکہ فریج میں بھی جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کلی کرتے ہیں، 2 کلی اندر 1 کلی باہر، کون دیکھ رہا آپ کو وضو کرتے ہوئے کتنی کلیاں اندر جا رہی ہیں کتنی کلیاں باہر جا رہی ہیں، تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، روزہ فقط اور فقط آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو جمعرات جمعے کا ہفتے کا دن اگر آپ مخصوص کریں گے تو بہت اچھا ہے، 900 برس کی عبادت کا سبب۔ اچھا، ان عبادات میں ماں باپ کو نہیں بھولیے گا، یہ مستحب عبادات میں اس میں والدین کو، عزیز و اقربا کو، مومنین کو، مومنات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے، بہت ضعیف بچہ، بیمار یا کسی اور وجہ سے، تو روزانہ ایک جملہ ہے جس کی ابتدا سبحان الہ الجلیل سے ہوتی ہے، 1 سطر کے برابر، مفاتی میں آپ کو مل جائے گا، یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی روزہ رکھنے کی، لیکن بہرحال روزہ رکھ کے اس کا ثواب ایک الگ بات ہے، اور تزکیہ نفس وہ بہرحال الگ سے آپ کو روزے کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اہم فقہی مسئلہ بڑا مشہور ہے لوگوں میں کہ قضا روزے جس کے اوپر واجب ہو وہ مستحب نہیں رکھ سکتا، تو ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو یہ اجر ملے گا، پورے اثرات سے آسانی سے گزر، موت کی سختی سے دوری، جہنم سے آزادی کا پروانہ، ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو۔ اب وہ روزہ رکھنے والا مستحب روزہ رکھ رہا ہو، واجب روزہ رکھ رہا ہو، قضا روزہ رکھ رہا ہو، جو بھی روزہ رکھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا مستحب روزہ ہے تو آپ مستحب ہی سمجھ کے رکھیے، کوئی مسئلہ، وہ قضا روزہ ہے قضا ہی روزہ رکھیے، لیکن آپ کو رجب کے روزے رکھنے کا بھی ثواب اس میں ضرور مل جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں رہنا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماہ رجب کے روزے کی نیت کر کے اس اجر کو پائیں، قضا روزہ رکھیں گی تو آپ کو اس کا اجر نہ ملے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو جن لوگوں کے قضا روزے ہیں وہ پہلی فرصت میں رجب کے مہینے میں پورے کر ڈالیں۔ اذکار بہت ہی آسان اذکار ہیں، مثلا اچھا اذکار کے حوالے سے ایک روایت بھی سنا دیں اور سائنس کا اصول بھی۔ کچھ لوگ اذکار کو
بہت ایزی لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے، زبان ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے. ایسا نہیں، ذکر کا، گفتگو کا، بات جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، سامنے والے پر بھی ہوتا ہے اور خود اپنے اوپر بھی ہوتا ہے. پہلے سامنے والے پر ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ سن لیجئے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں اور سکون چاہتا ہوں، میرے مسئلے کو حل کیجئے. تو مولا نے آپ اس شخص کو ایک ذکر بتایا. جب وہ چلا گیا تو دوسرا شخص جو سامنے کھڑا ہوا یہ گفتگو سن رہا تھا ہنسنے لگا نعوذ باللہ اور کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ انسان کی طبیعت اور جسم میں تبدیلی پیدا کر دیں. مولا علی نے بجائے اس کے کہ اپنے نقطۂ نگاہ کی وضاحت کر دے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بڑا حیران ہوا، لیکن جب مولا نہیں رکے اور پہ در پہ اس کو چند سخت جملے کہے تو اس سے رہا نہیں کیا، وہ غصے میں آ گیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا اور طیش میں آ کے بولنے لگا کہ مولا میں نے کون سی ایسی بڑی غلط بات کہہ دی، میں نے صرف سوال پوچھا ہے آپ سے اور آپ جو ہے مجھے برا بھلا کہہ رہے. مولا نے کہا ابھی تو نے کہا تھا چند الفاظ انسان کی طبیعت میں کیسے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، تو میرے چند الفاظ نے تیری طبیعت میں کیسے تبدیلی پیدا کر دی. جب کسی کو سخت جملے کہیں گے تو وہ غصے میں آئے گا، اور اگر آپ کسی کی حمد بیان کریں گے، کسی کی تعریف کریں گے، کسی سے لجاجت خشوع و خضوع کے ساتھ کچھ مانگیں گے جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتی ہے وہ چیز. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں اور اللہ نہ کہے؟ اچھا ابھی آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ جو ذکر ہم کریں گے ماہ رجب میں فائدہ کیا ان ذکر کا، گناہ بھی تو کر رہے ہیں آپ. دیکھیے ذکر کا آپ کے بدن پر اثر ہوتا ہے، یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوتا. مثلا سائنسی مثال میں آپ کو دوں کہ جب انسان زبان ہلاتا ہے ذکر کے دوران ارتعاش پیدا ہوتا ہے. جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے زبان میں تو جبڑوں اور جو گالوں کے مسلز ہیں ان میں بھی ارتعاش پیدا ہوتا ہے. زبان کا ارتعاش اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا ارتعاش اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، تو جبڑوں کے جو مسلز ہیں ان میں جو ارتعاش ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، جبڑوں نے بھی اس وائبریشن کو، اس ارتعاش کو قبول کیا. مثلا کہیں اگر زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز اسی انداز سے ہلے گی. یعنی اگر زلزلہ پہلے دائیں طرف کو جا رہا ہے تو کمرے میں موجود ہر چیز دائیں طرف کو جائے گی، اور پھر بائیں طرف کو جا رہا ہے تو کمرے میں موجود ہر چیز بائیں طرف کو جائے گی. تو اسی طرح جبڑوں میں ارتعاش، آپ کے سر، ذہن اور دماغ میں ارتعاش، پھر اعضاء جوارح میں ارتعاش. زبان کے مسلسل ذکر الہی کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو ارتعاش پیدا ہوگا وہ خود بخود آپ کے اعضاء و جوارح کو اطاعت الہی میں مشغول کر دے گا. ابھی فقط آپ کی زبان مصروف ذکر ہے، کل آپ کا پورا جسم مصروف ذکر ہوگا. یعنی آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آنکھ نے اس ارتعاش کو قبول کیا تو آنکھ نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالے گی. کان نے اس ارتعاش کو قبول کیا تو وہ غیبت کو نہیں سنے گی. ذہن نے اس ارتعاش کو قبول کیا تو ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا. ہاتھوں نے اس ارتعاش کو قبول کیا تو یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. پاؤں نے اس ارتعاش کو قبول کیا تو پاؤں برائی کی جگہ پر نہیں جائیں گے. ایک میں مثال دوں، مثال بڑی عجیب سی ہے لیکن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں اس پر الٹا کر کے. تانسین آپ نے نام سنا ہوگا، انڈیا کا گلوکار تھا،
جو گانے گاتا تھا، غزل گاتا تھا، اور اس کی گائیگی سے سامنے رکھا ہوا گلاس ٹوٹ جاتا تھا. کیسے؟ جب وہ گاتا تھا تو اس کے گانے سے ارتعاش، وائبریشن پیدا ہوتی تھی. آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں بھی اگر آپ کسی چیز پہ اپنا ہاتھ ماریں وائبریشن ہو تو باقی چیزوں میں بھی وائبریشن فیل ہوتی ہے. تو جب وہ ارتعاش پیدا ہوتا تھا تو سامنے رکھا ہوا گلاس بھی مرتعش ہو جاتا تھا. اور ایک وقت یہ آتا تھا کہ گلاس میں موجود شیشہ جس سے وہ بنا ہے اس کا ارتعاش اس کے گانے کے ارتعاش سے ہم آہنگ ہو جاتا تھا. اور جب وہ اپنے گانے میں شدت لاتا تھا تو گلاس میں بھی ارتعاش میں شدت آتی تھی، اور ایک وقت آتا تھا کہ وہ ٹوٹ جاتا تھا. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب اپنی زبان میں ارتعاش پیدا کرتا ہے تو اس ارتعاش کے سبب اس کے اعضاء جوارے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات آس پاس کے ماحول میں. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی عالم دین سے ملنے جائیں، کسی مجتہد سے ملنے جائیں، آپ کے اوپر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی زبان کا ارتعاش، اس کی شخصیت کا ارتعاش اپنے آس پاس کے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے. آپ امام بارگاہ جاتے ہیں، آپ خود بخود اپنا حجاب ٹھیک کرتے ہیں، آپ خود بخود اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں، نظروں پہ کنٹرول کرتے ہیں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ماحول کہ جہاں پر ذکر الہی ہو رہا ہو، فضا میں ایک ارتعاش ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا انسان مجبور ہو جاتا ہے اس ارتعاش کو قبول کرنے سے اور اس کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھالنے سے. تو یہ ذکر جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. فقط زبان ہلانے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، کوئی بڑا عمل ہمیں دیں. آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ کربلا کی صحبت نہیں برداشت کرنی پڑ رہی. خدا کا شکر ادا کریں کہ امام کے ظہور کے بعد جو تکلیفیں آئیں گی اس کو اٹھائے بغیر آپ کو جنت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت میں اتنی تکلیف اٹھانا رکھا ہے اللہ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیقات میں اضافہ دے. لیکن اگر بیٹھے بٹھائے زبان ہلانے سے جنت مل رہی ہے تو اس میں کیوں سستی اور کاہلی کا ہم مظاہرہ کریں. سب سے پہلا ذکر استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. اللہ میری مغفرت کر، میں تو اس سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کا طلبگار ہوں. کہتے ہیں کہ امام کی روایت میں بھی ہے کہ رجب کا ایک نام اسب بھی ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت برستی ہے، بس اس ماہ میں بکثرت یہ دعا کیا کرو، یہ کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. رسول اللہ کی روایت. دوسرا ذکر 1000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ. اس کے عوض کیا ملے گا آپ کو؟ 1000 نیکیاں، جنت میں 100 شہر. اچھا، اللہم صلی علی دیکھیں 1000 نیکیاں ملیں گی اور جنت میں 100 شہر. مجھے یہ بتلائیے کہ جو 100 شہر ہیں، اگر ہم فرض کر لیں ایک شہر ذہن میں رکھ لیں تو آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ جی ملک ہے وہ تو. اچھا، تو سب سے خوبصورت شہر فرض کر لیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہے. لاس اینجلس کہہ لیں، آپ جو ہے وہ نیو یارک کہہ لیں، آپ جو ہیں وہ لندن کہہ لیں، آپ قاہرہ کہہ لیں، آپ مسقط کہہ لیں، کشمیر کہہ لیں. آپ تو کوئی بھی خوبصورت شہر آپ ذہن میں رکھ لیں، تو کیا جنت کا جو شہر آپ کو دیا جائے گا اس سے کمتر ہوگا؟ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج کل انہوں نے بڑا ایک عجیب کام شروع کیا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ خوبصورت ملکوں کی وہ سیر کرتے ہیں اور جو خوبصورت شہر ان کو نظر آتا ہے، جو خوبصورت منظر، خوبصورت باغ، اس کو سیو کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسا باغ دینا، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا گھر بنا کے دینا. آپ گوگل پہ لکھتے چلے جاتے ہیں دا موسٹ بیوٹیفل گارڈن. آج کل تو کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں کہ دا موسٹ بیوٹیفل گارڈن، دا موسٹ بیوٹیفل ہاؤس، دا موسٹ بیوٹیفل ماؤنٹین، اس طرح کر کے دا موسٹ بیوٹیفل سینیریو، اس طرح کر کے. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ
ہم لوگ بڑے احسان فرموش اور غافل لوگ ہیں. ہمیں سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ناروے، فن لینڈ، یو کے، یو ایس اے اور کینیڈا، ان کے شہر تو بڑے یاد رہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہیں، کیا ہیں یہ، ایسے ہیں ویسے ہیں، کاش ہمیں وہاں جانے کو مل جائے وغیرہ وغیرہ. آپ کو معلوم ہے کینیڈا میں ایک کمپٹیشن ہوا دنیا کے خوبصورت مناظر کی تصاویر کے حوالے سے. 1,00,000 تصاویر کینیڈا کے اس کمپٹیشن میں رکھی گئی تھی. 1,00,000 دنیا بھر سے 1,00,000 لوگوں نے اس کمپٹیشن میں اپنے اپنے شہر کی تصویریں بھیجی تھی کھینچ کر. آپ کو معلوم ہے کس شہر نے نمبر 1 پرائز لیا؟ جی آپ نے اپنے پسندیدہ شہر کا نام بتائیں، شاید نکل آئے. شنگریلا دنیا کا سب سے خوبصورت شہر اس کو مانا گیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ اپنی خوبصورتی، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے غافل ہیں کہ اللہ نے جو ہم پر نازل کی. تو جب ہم شنگریلا کی وہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اس کو، قدر، تو ہم یہ جنت میں دیے جانے والے شہروں کی کیا قدر کریں گے؟ ہمیں تو اپنے شہروں کی قدر نہیں. لوگوں کو اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جنت دے گا؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں. اگر ہمیں یقین آ جائے، اب دیکھیں نا، اگر آپ کو کہا جائے، میں نے شروع میں کہا تھا، ابھی آپ کو کہا جائے ڈیفنس کلفٹن میں آپ کو 1000 گز کا بنگلہ دیا جائے گا جو 10 کروڑ کا ہے، اور آپ کو کسی ایک مہینے میں اتنی مرتبہ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ محنت کرنی ہے، تو کون نہیں کرے گا؟ ابھی جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ کتنا کہنا ہے؟ 1000 مرتبہ روزانہ. مجھے بتائیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا. مجھے بتائیں تسبیح فاطمہ پڑھتی ہیں آپ، کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو؟ ماشاءاللہ بڑی اسپیڈ ہے آپ کی. 1 منٹ لگتا کم از کم. اگر اسپیڈ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جو خیال ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ اگر آپ کہیں 100 مرتبہ 1 منٹ لگے گا، اور 10 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں 1 منٹ، تو اس کا مطلب ہے ایک تسبیح گھمانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ. اچھا 10 تسبیح گھمانے میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو 1000 کا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا، کتنے منٹ کا ہے؟ ارے 10 منٹ تو ایس ایم ایس چیک کرنے میں لگ جاتے ہیں آج کل. 10 منٹ تو انٹرنیٹ کھلنے میں لگ جاتے ہیں. آپ اپنے انٹرنیٹ کو کھلنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں. ارے 10 منٹ تو صرف چینل چیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. کون سا چینل دیکھوں؟ 10 منٹ بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں اچھا یہ چینل دیکھوں، پتہ لگا کہ وہ چینل غائب ہو گیا. 10 منٹ بعد آپ اس پہ پہنچے تو وہ پروگرام ختم ہو چکا تھا. پتہ نہیں کیا اس میں درس آ رہا تھا، مجلس آ رہی تھی، کیا تھا. 10 منٹ. اچھا آپ جو مدرسے آتی ہیں اپنے اپنے گھروں سے، سب سے کم وقت میں کون پہنچتا ہے؟ 5 منٹ تو اس کو بھی لگتے ہوں گے. کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو؟ 5 منٹ. 5 منٹ میں 5 تسبیح آتے ہوئے اور جاتے ہوئے 5 منٹ. آپ کے تو یہیں پر ہو گئے. اچھا یہ ان کے لیے ہے جو جن کو سب سے کم ٹائم لگتا ہے. آتے جاتے میں آپ کی 10 5 تسبیح، یعنی 10 تسبیح ہو گئی آپ کی. آپ کو تو مل گئے 100 شہر روزانہ کے. تو جو شخص مدرسے آنے میں آدھا گھنٹہ لے رہا ہے، وہی میں کہتا ہوں خدارا یہ بل بورڈ کے سائن بورڈز اور تصویریں اور لان کے اشتہار دیکھنا بند کریں. یہاں تو پھر بھی کم ہے. ڈیفنس کلفٹن شہرہ فیصل پہ جائیں تو انسان کو جو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں آٹومیٹک گاڑی کیوں نہیں خرید لیتا، ڈرائیونگ کروں کہ میں دیکھوں. تو خدارا یہ جو فضولیات ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا، صرف دیکھنا کیا آ رہا ہے. بہن یا بھائی یا ابو کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈبکی مارنا ضروری ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کیا دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی آپ اپنا کام کریں. تو مدرسے آنے جانے، اسکول آنے جانے، کالج آنے جانے، آفس آنے جانے میں خدارا لوگوں کو بتلائیں لا الہ الا اللہ. تو دیکھیں ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرآن کھول کے تلاوت کریں کہ آپ کہیں بھائی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اسکوٹر چلا رہا ہوں یا کھانا پکا رہی ہوں میں، تو میں کیسے تلاوت کروں؟ لا الہ الا اللہ. اگر اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ ایک ایسا ورد ہے کہ سامنے والے کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. زبان بند، ہونٹ بند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پتہ ہی نہیں چلے گا سامنے والے کو، ہونٹ ہلیں گے نہیں آپ کے، صرف زبان ہلتی ہے اندر. اگر آپ نوٹ کر لیں، ابھی بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ
آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے، صرف زبان ہل رہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زبان ہونٹ جس جگہ پر ہوں گے ہونٹ وہیں رہیں گے، زبان ہلے گی. تو اتنا سیدھا سادہ سا ورد ہے. اگر فرض کر لیں ایسا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں ٹریولنگ جو ہے وہ نہیں ویسٹ کر سکتی، کھانا پکانا میں بھول چک ہو جائے گی، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح، 5 نمازیں ہیں، 2 تسبیح آپ نے پڑھ لی، 10 ہو گئی. دیکھیے اتنی سستی جنت کبھی بھی نہیں تھی، اتنی سستی جنت 1,24,000 پیغمبر آئے کبھی بھی نہیں تھی جتنی سستی اب ہے، اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. دیکھیے یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی مار ہے ہم پر کہ ہم جو ہے فضولیات میں الجھ گئے. یہ آپ کے واٹس ایپ نے جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون آ گئے ہیں، تو وہ جو کچھ آپ انٹرنیٹ پہ کرتے تھے، پہلے کمپیوٹر کھولتے تھے، پھر نیٹ پہ جاتے تھے، پھر لاگ ان ہوتے تھے، پھر اسکائپ یا ویب سائٹ کھولتے تھے، اب بار بار آپ کے فون نمبرز تو آرگنائزیشنز نے لے لیے ہوئے ہوتے، کچھ نہیں تو وہ کاکروچ کلر، فیمیگیشن، ٹینک ریپیئر مینٹیننس، ٹینک کلیننگ، اور پتہ نہیں کس کس کے اشتہارات، وہ فرنیچر سیل، پتہ نہیں کیا کیا اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. تو خدارا اگر آپ اللہ کی عبادت اور کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیر ضروری کاموں میں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا مجتہدین کے جو درجات ہیں اتنی جلدی جلدی کیسے بڑھتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے، ہماری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال 50، وہیں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اپنی زبان کو ورد زبان نہیں رکھا. ہم بڑے طرب خان شیخ چلی بنے ہوئے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا ایمان کا ضرور تب ہم اپنے کارنامے دکھائیں گے. یہ کیا چھوٹا موٹا ذکر، چھوٹی موٹی نماز، یہ چھوٹی موٹی نیکیاں ہمیں نہیں کر رہے، ہمیں تو کوئی بڑا کام کر رہے. تو اس بڑے کام کے چکر میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، اور انتقال سے پہلے اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں، دیکھیں یہ جو ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان انہی لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو بڑے کام نہیں کر سکتے چلیے ان چھوٹے کاموں سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی کی امت ہوگی بڑی مصروف ہوگی، اس کو جو ہے وہ ٹی وی بھی دیکھنا ہوگا، اس کو T20 بھی دیکھنا ہوگا، پھر اس کو ورلڈ کپ بھی دیکھنا ہوگا، اس کو ڈرامے بھی دیکھنے ہوں گے، اس کو فیس بک بھی دیکھنی ہوگی، اس کو گلی کے نکڑ پر بھی کھڑا ہونا ہوگا، اس کو پان اور سگریٹ کی بھی جو حاجت ہوگی، اس کو جو ہے دن میں 6 مرتبہ کھانا کھانا ہوگا، اس کو جو ہے فرینچ فرائز بھی اور پھر رائتا بھی اور کیچپ بھی اور تمام لوازمات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، شاپنگ بھی اس کو کرنی ہوگی. یہ وہی امت ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کاش، مطلب کچھ لوگ تو یہ بھی مذاق کہتے ہیں خواتین کے لیے اسپیشلی کہ اس کا جو دن ہے قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا. تو ایک خاتون نے کہا ہائے اللہ ہم کیسے کھڑے رہیں گے اتنی عرصے، تو دوسری نے کہا کوئی بات نہیں ہم شاپنگ کر کے آ جائیں گے اتنی دیر میں. او بھائی شاپنگ کرنے آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیں تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، پولیس رات میں جائیں گے، کوئی رابی سینٹر تو ہوگا نہیں وہاں پہ. جو آپ ڈالمن مال جو ہے وہاں پہ دا فورم آپ کا چینمن ہو، وہاں پہ آپ کہیں گے جی وہاں پہ چلے جاؤ. شاپنگ سینٹر تو جنت کے اندر ہوں گے اور اس میں تو آپ اعمال. تو بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے مستثنا کریں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے گا. اگر اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آج آپ کو کہا جائے آپ کو ڈیفنس کلفٹن میں بنگلہ مل رہا ہے، یہ لے چابی ہے، لیکن آپ وہاں نہیں جا سکتی جب تک رجب کے مہینے میں روزانہ 10 منٹ یہ ذکر نہ پڑھے. کوئی بیوقوف ہے جو نہیں پڑھے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اس شخص بھی یقین ہے، اللہ بھی یقین نہیں، ہمیں اس شخص بھی یقین ہے. اور اللہ آپ کو ایک گھر نہیں دے رہا، اللہ آپ کو ایک بلڈنگ نہیں دے رہا، اللہ آپ کو ایک ٹاؤن نہیں دے رہا، اللہ آپ کو پورا شہر دے رہا ہے، پورا شہر دے رہا ہے. اب کچھ روایتوں میں آیا ہے یہ شہر جو ہے دنیا کے 10 گنا بڑا ہوگا. کچھ شہر تو ایسے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے، لیکن ایک روایت میں تو ہے کہ ایک انسان اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے کوئی تحریر، تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اس کو 7 شہر ملیں گے، ایک شہر دنیا کا 7 گنا. تو یہ بہت بڑے شہر ہیں، لیکن یہ کہ یقین کریں گے تو ملیں گے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہمارے رویے سے یہی لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ بس دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو ملے گی. تیسرا ذکر استغفر اللہ و اتوب الیہ.
وہ اسأل التوبہ تھا، یہ ہے واتوب الیہ، صبح شام 70 مرتبہ آپ کو یہ ذکر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی وتب علی۔ اگر اسی ماہ رجب میں مر گیا یہ شخص جس نے یہ ذکر کیا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ مفاتی میں یہ 11ویں دعا ہے۔ تفصیلی دعا یا ترجمہ اور ذکر طریقہ آپ مفاتی میں دیکھ لیے گا، صرف آپ کی توجہ کو اس طرف جو ہے مبذول کرانا مقصود تھا۔ نماز ماہ رجب میں پہلی نماز 4 رکعت نماز ہے، جمعے کے روز ظہر اور نماز عصر کے درمیان ہر رکعت میں 1 بار سورہ حمد، 7 بار آیت الکرسی، 5 بار سورہ توحید، اور نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اسألہ التوبہ۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے، دیکھیں عجیب ہے، آپ اس کی تفصیل پڑھ لیے گا، مفاتی میں 15ویں یہ دعا یا 15واں عمل ہے عمومی اعمال میں۔ آپ جزا سنیے، صرف کیا ہے اس کی، 1000 نیکیاں روزانہ ڈیلی مرتے دم تک اس کو ملیں گی۔ یعنی اگر 1 مرتبہ پڑھے رجب میں، اس کے بعد نہ پڑھے، تو روزانہ پڑھنے کے بعد 1000 نیکیاں، روزانہ ہر آیت کے بدلے سرخ یاقوت کا شہر پورا، ہر حرف کے بدلے سفید موتیوں کا محل، موتی کا محل، اور حور العین سے تزویج۔ اچھا، حور العین کا مطلب یہاں پہ مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، آپ کو پہلے بھی میں نے بتلایا تھا۔ خدا اس سے راضی ہوگا، اس کا نام عبادت گزاروں میں ہوگا، خاتمہ بخشش اور نیک بختی پر ہوگا۔ 1000 نیکیاں روزانہ، آج اپنے عمل کیا، آج سے شروع، رکے گا نہیں وہ جب تک آپ نہیں مریں گے۔ اگر آپ نے اگلے رجب میں پھر یہ عمل کیا تو ڈبل ہو جائے گا، تیسری رجب میں کیا تو یہ ٹرپل ہو جائے گا، یعنی 3000 نیکیاں۔ تو یہ پورا اجر مرتے دم تک آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری نماز 2 رکعت نماز، اور اس 2 رکعت نماز میں 100 مرتبہ قل واللہ، یہ بڑی مشہور نماز ہے، اکثر مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل ہے، کوشش کر کے دیکھ لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیجئے۔ مستحب نماز میں آپ قیام نہ بھی کریں، یعنی بیٹھ کے پڑھ لیں تو بھی اس کی اجازت دی گئی ہے، اگر تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا آپ اجر سن لیجئے، 100 سال کے روزوں کا ثواب، 100 محلات، اور ہر محل اس طرح اس جگہ پر ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی نبی کا پڑوسی ہوگا، یعنی اس کی دیوار کسی نبی کے محل کی دیوار سے لگی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، بیٹھے بٹھائے فقط 2 رکعت نماز 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ کو کہاں نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے، فقط 1 مرتبہ کی نماز۔ تیسری نماز 10 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ قل واللہ 3 مرتبہ۔ 19ویں دعا یا عمل ہے، یہ نماز ہو گئی۔ اس کے بعد عمرہ، غیر شیعہ افراد میں عمرہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں عمرہ جو ہے رجب میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اور ایک شخص آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ اگر میں رجب کے مہینے میں عمرے کی نیت سے نکلوں تو میں مکہ نہیں پہنچ سکتا رجب میں، شعبان یا ماہ رمضان یا کوئی اور مہینہ آ جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا۔ تو امام نے کہا کہ تم رجب کے مہینے میں جب نکلو تو گھر سے ہی احرام باندھ لو، اگر تم رجب کے مہینے میں نہ بھی پہنچے تو تم کو ماہ رجب کے عمرے کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیت تو کر لی اور عمل بھی شروع کر دیا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے ماہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی۔ اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے کہ روزانہ 1 روٹی صدقہ کر سکیں۔ روٹی کتنی کی آتی ہے؟ 8 روپے کی، 10 روپے کی، 10 روپے روزانہ۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ خود بھی 10 روپے نکالیے، اور گھر میں موجود ہر فرد اپنے ہاتھ سے 10 روپے نکالے۔ ابھی سے جا کر 100 روپے کی جو یا 1000 روپے کی جو بڑے بڑے نوٹیں ہوتی ہیں، ان کے 10 روپے کروا لیں،
اور تمام افراد گھر میں اپنے ہاتھ سے بچوں سے کہیں کہ روزانہ صدقہ نکالو، لوگوں کو یاد دلائیں اپنے گھر والوں کو۔ 10 روپے روزانہ، یعنی 5 افراد گھر میں ہیں تو 50 روپے روزانہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روٹی، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ دو چاہے 1 روٹی روزانہ دو، اتنا ثواب جتنا آج تک میں نے صدقے کے لیے بیان کیا ہے تم کو ملے گا، جتنا ثواب رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ چھٹا عمومی عمل تلاوت قرآن، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پورے ماہ رجب میں، یعنی پورے ماہ رجب میں کبھی بھی۔ اور بہتر یہی ہے کہ روزانہ اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، تقریباً اگر آپ اس کو 30 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 33 یا 34 مرتبہ روزانہ، اور پھر اس کو 5 نماز میں آپ ڈیوائڈ کر دیں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ روزانہ 33 مرتبہ، اگر ہر گھنٹے دو مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی تو یہ 1000 سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب جلدی جلدی تھوڑی سی زحمت آج آپ کو دیں گے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال خصوصی اعمال ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خصوصی اعمال کی تمام تر تفصیل تو آپ کو نہیں بتلائیں گے، اشارہ کر دیں گے، آپ مفاتیح میں تفصیل سے دیکھ لیے گا۔ اور ویسے بھی اس درس کا مقصد آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا۔ خصوصی اعمال میں رجب کی پہلی رات، نیا چاند جو رجب کا ہوتا ہے پہلی رات کا، اس کو دیکھے، دعا مانگے، دعا مفاتیح میں موجود ہے، غسل کریں، زیارت امام حسین پڑھے، اس کے بعد 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بعد سورہ الحمد، سورہ توحید 1 مرتبہ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا اور اس کے اہل ویال کا مال محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے بچ جائے گا، اور پل صراط سے برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ 20 رکعت نماز۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد جی دو کر کے ہی پڑھ لیں۔ نہیں، یہ پہلی رات کی ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ جو جتنے بھی اعمال دیے گئے ہم فرض کر لیں یہ 8 اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں نے 5 کیے اور باقی 3 نہ کیے تو ٹوٹ گیا عمل یا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ جتنے اعمال آپ کر سکتی ہیں، جتنی آپ میں سکت ہے آپ کریں، جتنی نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن یا آگے آنے والی کسی اہم ڈیٹ کا انتظار کریں، اس میں کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن دل چھوٹا نہ کریں، شیطان جو ہے آپ کے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو پورا کرو، یہ نہ کرو کہ آدھا کرو اور اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ پھر 2 رکعت نماز ہے، نماز عشاء کے بعد، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الم نشرہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ الم نشرہ، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ۔ نماز کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 30 مرتبہ درود شریف۔ نتیجہ کیا ہے؟ گناہوں سے ایسا ہی پاک جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور 30 رکعت، یعنی ایک اور طریقے سے جو پڑھی جا سکتی ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اسی طرح 30 رکعت نماز کو ایک اور طریقے سے پڑھنے کا طریقہ، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد دعا ہے اللہم انی اسألک سے لے کر انجا طلبتی پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا پڑھنا بھی ذکر ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کے بیدار رہے اور خدا کی عبادت کرے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ رجب کا پہلا دن روزہ،
نوح علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کشتی میں اس دن سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے حواریوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی، حالانکہ سفر پہ جا رہے تھے. ہمارے لیے سفر پہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک، پہلے کی امتوں میں تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے 1 سال دور ہو جاتا ہے رجب کے پہلے دن روزہ رکھنے سے. غسل کرے، امام حسین کی زیارت، نماز حضرت سلیمان جو 10 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 3 مرتبہ سورہ کافرون. اس کے بعد ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، مفادی میں آپ کو مل جائے گی. پھر رجب کی پہلی شب جمعہ جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یہ رجب کا پہلا دن. روزہ، غسل، زیارت امام حسین، زیارت اور نماز سلیمان فارسی. رجب کی پہلی شب لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات. اس میں 12 رکعت نماز، 2 کر کے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 12 مرتبہ سورہ قل واللہ، اور نماز سے فارغ ہو کر اللہم صلی علی اور ایک ذکر ہے. سجدے میں جا کر سبحان قدوس والا ایک ذکر ہے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ ایک ذکر ہے، اور پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ سبحان قدوس. 13 رجب کی رات، اور آپ کو معلوم ہے یہ 13 رجب مولا علی کی ولادت کا دن ہے. اور اور یہ جو اعمال ہیں 13، 14، 15 کے بعض اوقات ایک ساتھ کیے جاتے ہیں اور شعبان میں بھی کیے جاتے ہیں، بلکہ رمضان میں بھی کیے جاتے ہیں. اس میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید، اور 14ویں شب میں اسی طرح مگر 4 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، ڈبل 2 کر کے. اور 15ویں شب میں اسی طرح نماز پڑھنی ہے لیکن 6 رکعت کر کے، یعنی ٹرپل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے سے 3 مہینوں کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. تیرہویں رجب کا دن، 13ویں رجب کے دن 30 عام الفیل کو مولا کی ولادت ہوئی تھی. اس میں ایک عمل ام داؤد آپ نے سنا ہوگا کہ جس عورت کا بچہ یا بیٹا جو ہے وہ بنو عباس کی بادشاہ کی قید میں تھا، اور امام نے اس کو ایک عمل بتلایا تھا جس کی وجہ سے اس کا بیٹا جو ہے قید سے چھٹ گیا تھا. تو اس میں 13ویں رجب، 14ویں رجب اور 5ویں رجب 3 دن شامل ہیں. اس میں 13ویں رجب کا آپ کو عمل بجا لانا ہے، اور جو 13ویں رجب سے مطلب یہ ام داؤد کا عمل شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یعنی روزہ رکھنا ہے آپ کو، 14ویں رجب کو روزہ رکھنا ہے. پھر 15ویں رجب کی رات اعمال میں غسل، عبادت کے لیے شب بیداری، امام حسین کی زیارت، 6 رکعت نماز، 30 رکعت نماز اور 12 رکعت نماز. جب 15واں دن آئے گا یعنی 15ویں تاریخ تو غسل کرنا ہے، امام حسین کی زیارت، نماز سلیمان اور 4 رکعت نماز 2 کر کے. عمل ام داؤد یہ ایک تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سن لیجئے. یہ اکثر خواتین انجام دیتی ہیں، ان ماؤں کے لیے اسپیشل ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں. ان کا بچہ، ان کی اولاد کسی مصیبت میں پریشان ہے، یعنی بچی کا شادی کا مسئلہ ہے، مثلا بچے کے روزگار کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، تو اس عورت کو یعنی والدہ کو، ماں کو چاہیے 13، 14 رجب کو، 15 رجب کو روزہ رکھے. 15 رجب زوال کے بعد غسل کرے، زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اور عصر بجا لائے، رکوع و سجود خوشی و خضوع سے بجا لائے، اور خلوت والی جگہ پہ بیٹھ جائے، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. پھر بعد نماز قبلہ روح ہو کر 100 مرتبہ الحمد کا سورہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق، اور اس کے بعد قرآن کی آخری سورہ تک پڑھے. پھر قبلہ رخ ہو کے ایک دعا ہے وہ پڑھے، اور گریہ کرے، جتنی کوشش ہو سکے رونے کی کرے. بہت ٹف
اور مشکل عمل ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ فقط ماں کا جگرا ہے، یہ ماں کی ہمت ہے کہ جو یہ عمل انجام دے سکتی ہے۔ 27 رجب کی رات لیلۃ المحیا کہا جاتا ہے، 12 رکعت نماز، غسل اور زیارت امیر المومنین۔ اس حوالے سے اس رات کو لیلۃ المحیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات نجف اشرف میں اپاہج، بیمار، مفلوج جمع ہوتے ہیں اور ان کو معجزاتی طور پر اپنی بیماری سے شفا یابی ہوتی ہے۔ 27 رجب کا دن رسول کی بعثت کا دن ہے۔ غسل، روزہ 4 اہم ترین روزوں میں سے ایک ہے یہ روزہ، کثرت سے درود، رسول اللہ، امام علی کی زیارت، 12 رکعت نماز اور ایک ورد یا من امر بالعفو سے جو شروع ہوتا ہے۔ رجب کا آخری دن غسل، روزہ، گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، نماز سلمان جو ہم نے یکم رجب کو پڑھی تھی وہ آخری دن بھی پڑھنا مستحب ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت، جد و جہد، مشقت کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ تمام اعمال کیے جائیں۔ جو عمل آپ کر سکتے ہیں، مثلا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں 1 روزہ رکھ لیجئے، 3 روزے رکھ سکتے ہیں 3 روزے رکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا کم از کم آپ 1000 مرتبہ روزانہ، جیسے ہم نے اب بتایا 1 منٹ میں 100 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ 8 روپے یا 10 روپے روزانہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں، اپنے دوسرے بجٹ میں آپ کٹوتی کیجئے اور اس میں صدقہ نکالیے۔ تلاوت جتنی کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کی آپ کیجئے، یعنی جتنا آپ اس سیل سے فائدہ اٹھا لیں۔ بالکل ایک سیل ہے، جیسے ہم نے بتایا نا، رجب کے مہینے میں سیل لگی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی اور نعمتوں کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، شعبان کے مہینے میں آپ اس سے زیادہ محنت کریں گے اور اس کے بعد ماہ رمضان میں اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال اس کلام آخر کے ساتھ اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ دنیا سے اتنا ہی لو جتنا وہ آسانی سے مل جائے، اور اس سے اتنا ہی دور رہو جتنا وہ دور رہے۔ اگر اتنا نہ کر سکو تو کم از کم اپنی خواہشات ہی کم کر لو۔ اگر آپ نے مولا کی اس حدیث پہ عمل کر لیا تو یقین کیجئے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ رجب کیا ہر مہینے کے اعمال اور وظائف بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله